اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ دیکھیں کہ یہ حضرت سعید بن خزیمہ تھی، اگر آپ سعید بن حبان اٹھا کے دیکھیں وہاں بھی مالک بن نمیر کی حدیث پاک موجود تھی، مالک بن نمیر کی حدیث پاک سعید بن حبان میں موجود تھی۔ اگر آپ سعید بن حبان کی حدیث پاک اٹھا کے دیکھیں جہاں یہ مالک بن نمیر کی حدیث پاک ہے، 1946 نمبر حدیث پاک ہے، 1946۔ اگر ہم یہ 1946 نمبر حدیث پاک ابن حبان کی اٹھا کے دیکھتے تو انہوں نے مالک بن نمیر کی یہ حدیث پاک کو 1946 میں حدیث نمبر 1946 ہے، وہاں انہوں نے مالک بن نمیر کی اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ وہ الفاظ وہی ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ وادی الیمنا لا فاخذ یمنا، کہ نمیر خزائی کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو رکھے ہوئے تھے دائیں ران پر۔ یہ میں الفاظ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو اب یہاں مالک بن نمیر کی انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اوپر باب کیا بنا، دیکھیں باب کیا ہے، ابن حبان نے باب کیا بنا، ذکر ما یستحب للمصلی عند الاشارۃ التي وصفناها ان يحنی سبابته قلیلا، کہ یہ کہتے ہیں کہ نمازی کے لیے یہ باب ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں یہ باب اشارے کے وقت نمازی کے لیے انگلی کو ہلکا سا ٹیڑھا کرنے کے مستحب ہونے کے ذکر کے بارے میں، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب جو ہے انہوں نے ابن حبان نے بھی جو یہ باب باندھا وہ یہ باب باندھا کہ جو انگلی کو شہادت کے وقت تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیا جائے، یہ اس کے مستحب ہونے کے بارے میں انہوں نے باب باندھا، اور اس میں مالک بن نمیر کی حدیث پاک کو ذکر کیا۔ جبکہ حضرات ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ابن حبان تھے انہوں نے دونوں ہاتھوں کو ران پر رکھنے کا جب باب باندھا، دونوں ہاتھوں کو جب ران پر رکھنے کے بارے میں احادیث ذکر کی تو 1942 نمبر حدیث پاک انہوں نے ذکر کی، 1942۔ اب 1942 نمبر حدیث پاک انہوں نے ذکر کی عبداللہ بن عمر کی، اور وہاں جو انہوں نے باب باندھا عبداللہ بن عمر کی وہ حدیث پاک کہ بھی وعدہ کف الیمنا لا فاخذ یمنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھا، اور پھر وہ آگے الفاظ ہیں آگے جا کے وعدہ کف الیسرا فاخذ یسرا، اور رسول اللہ نے بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھا۔ اب یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک کو ذکر کیا۔ اب یہاں جو انہوں نے امام ابن حبان نے باب باندھا، باب کیا تھا، ذکر وضع الیدین علی الفخذین فی التشہد للمصلی، کہ یہ باب جو ہے یہ نمازی کے لیے تشہد میں ران پر دونوں ہاتھوں کے رکھنے کے ذکر کے بارے میں ہے۔ تو جب دونوں ہاتھوں کو رکھنے کا ذکر کیا تو وہاں عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک کو ذکر کیا۔ اسی طرح ذات ذکر یہ 1942 نمبر حدیث پاک تھی، اور 1943 نمبر حدیث پاک جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہے، اور وہ عبداللہ بن زبیر کی حدیث پاک اس میں الفاظ ہے وعدہ کف الیسرا لا فاخذ یسرا و الکما کف الیسرا رکبتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الٹا ہاتھ تھا وہ الٹی ران پر رکھا، اور پھر آپ نے الٹے ہاتھ سے گھٹنے کو کیا کیا، وہ گھیر لیا، گھٹنے کو لقمہ بنا لیا۔ تو حضرات ذکر یہاں بھی مطلب ہتھیلی اور ہاتھ کا ذکر ہے۔ یہاں جو انہوں نے اوپر ابن حبان نے باب باندھا وہ باب کیا تھا، ذکر البیانی بان المصلی یا فی التشہد یجب ان یضع کف الیسرا علی فاخذ یسرا ورکبتہ علی فاخذ الیسرا ورکبتہ والیمنا علی یمنا منہا، کہ یہ جو باب ہے وہ اس بارے میں ہے کہ تشہد میں جو نمازی ہے اس پر واجب ہے وہ کیا کرے کہ وہ الٹے ہاتھ کی تیلی کو الٹی ران پر رکھے اور الٹے گھٹنے پر رکھے، اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے۔ یہ انہوں نے باب، خلاصہ کلام یہ نکلا حضرات ذکر کہ ابن حبان نے بھی جب ہاتھ کو رانوں پر یا گھٹنوں پر رکھنے کا ذکر کیا تو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کی احادیث کو ذکر کیا، اور مالک بن نمیر کی حدیث پاک کو انہوں نے صرف انگلی حالت تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنے کے بارے میں، انگلی سے اشارہ کے وقت ٹیڑھا کرنے کے بارے میں ذکر کیا۔ انہوں نے بھی ابن حبان نے بھی مالک بن نمیر کی حدیث سے ران کے اوپر ہتھیلی رکھنے، ران کے اوپر زرہ رکھنے کے بارے میں کوئی استدلال نہیں کیا، یا ران کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بارے میں مالک بن نمیر کی حدیث سے انہوں نے کوئی استدلال نہیں کیا۔ مالک بن نمیر کی حدیث سے نہ ابن حبان نے استدلال کیا، نہ ابن خزیمہ نے استدلال کیا، نہ ابن امام نسائی نے استدلال کیا، نہ ابن امام ابو داؤد نے استدلال کیا۔ انہوں نے مالک بن نمیر کی جو حدیث کو صرف انہوں نے انگلی کو ٹیڑھا کرنے کے بارے میں ذکر کیا، ہاتھوں کو یا بازو کو ران کے اوپر رکھنے کے بارے میں انہوں نے مالک بن نمیر کی حدیث سے استدلال نہیں کیا۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ